ہوتی ہیں. مومن پہ جو مصیبت آتی ہے یا تلافی مافات ہوتی ہے یا ترقی درجات ہوتی ہے. اللہ سے دوری ہو تو ہر مصیبت عقوبات سزا بن جاتی ہے. تو فرمایا اگر ایسی صورت پیش آئے کہ تم نے دنیا کا کوئی فضا کا جھونکا ناگوار گزرے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی حالات میں تبدیلی آ جائے، تو استعینوا بالصبر، اللہ کے کیے پر صابر و شاکر ہو کر اس اپنے صبر و شکر کے جذبے سے مدد حاصل کرو. تمہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے اندر وہ جذبہ ودیت کر دیا گیا ہے جو ایسی حالت میں تمہارا معاون ہوگا. صبر سے مدد حاصل کرو. صبر کہاں سے آئے گا؟ صبر پھر اللہ ہی کی یاد سے آئے گا. والصلاۃ، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بندگی سے، اس کے در پہ سجدے کرنے سے، اس کے پاس دعا مانگنے سے، اس کو یاد کرنے سے تمہیں صبر آئے گا. اور اس تکلیف پہ جب تم صبر کرو گے تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ ذاتی طور پر تمہارے ساتھ، تم اکیلے نہیں ہوگے. ان اللہ مع الصابرین، اس بات پہ یقین کر لو کہ جب بندہ صبر کرتا ہے، یعنی خلاف شریعت امور پہ روکتا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے. تمہیں اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ تمہیں معیت باری نصیب ہو جائے گی. اب جس بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین ہو اس پر تکلیف کیا رہے گی؟ تو بظاہر نظر آنے والی وہ تکلیفیں بھی اپنے اندر بے شمار راحت کے پہلو رکھتی ہیں. ایک تلخ گھونٹ دوائی کا پورے بدن کی شفا کا سبب بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی آنے والا وہ تلخ گھونٹ مصیبت یا پریشانی کا ساری ناراضگیاں اللہ کریم کی دور کر کے، لفظوں کی ساری آلائش دور کر کے بندے کو نکھار جاتا ہے. تو اس کے حق میں وہ مصیبت نہیں، انعام بن جاتا ہے. اب اگر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بندے کی جان چلی جائے، گھر گیا دوبارہ بن سکتا ہے، اولاد کی جدائی سہنا پڑی بہت مشکل ہے، لیکن اللہ قادر ہے پھر اولاد دے سکتا ہے. ملک چھوٹ گیا، دوسرے ملک میں چلے گئے، وہاں بھی رہنے کو جگہ مل سکتی ہے، واپس ملک میں آنے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں. یہ ساری صحت چلی گئی، اللہ چاہے تو صحت واپس بھی آ جاتی ہے، لیکن جان کا جانا ایک ہی بار ہے. یہ قانون ہے فطرت کا کہ جان گئی اور گئی، پھر وہ واپس نہیں آتی. زندگی گئی اور گئی. یہ وہ متاع ہے کہ جو صرف ایک بار نصیب ہوتی ہے اور جب ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ختم ہو گئی، دوبارہ اس کے ملنے کی توقع نہیں ہے. اب اگر راہ خدا میں تم ذکر بھی کرتے ہو، تم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو، تم اس کی اطاعت بھی کرتے ہو، اس کے باوجود تمہیں اس کی راہ میں مرنا پڑ جاتا ہے، تمہاری زندگی ہار جاتے ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں تو تم شکر نہیں کرتے کہ اللہ کی راہ میں زندگی ہارنے والا مرتا نہیں بلکہ موت کو بھی شکست دے جاتا ہے. یعنی یہ واحد فلسفہ ہے کہ اس سے موت بھی شکست کھا جاتی ہے اور وہ اس قدر زندہ ہو جاتا ہے کہ اسے مردہ کہنا شرعاً حرام ہے.